بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو ایک دلچسپ لطیفہ سناتا ہوں. دو دوست سیر کو جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا بھاگ کے نکلا. ایک دوست کو شرارت سوجی. اس نے دوسرے دوست سے کہا، ارے وہ دیکھو تمہارا کان وہ کتا لے گیا ہے. تو وہ دوسرا دوست فوراً کتے کے پیچھے بھاگ پڑا. یعنی کہنے کا مطلب ہے اس نے اپنا کان کو نہیں چیک کیا بلکہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑا کہ جا کے اس سے کان چھڑوائے. تو جو بات میں آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ عالمی بیتوں کے سلسلے میں ہے. میں سب سے پہلے آپ کو وہ نقشہ کھینچ کے دکھاتا ہوں کہ یہ عالمی بیتوں کا سلسلہ شروع کیسے ہوا، کس کی طرف سے ہوا. آپ سب کو یاد ہوگا کہ 1990 کے اوائل میں یا غالباً 1980 کا اختتام تھا. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب افریقہ کے دورے پہ گئے تھے. انہوں نے یوگنڈا، نائجیریا، گھانا اور دوسرے ملکوں کا دورہ کیا. واپسی پہ انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں افریقہ کے دورے سے ابھی آیا ہوں. میں وہاں قادیانیوں کے تمام مشنوں کو بند کروا کے آ گیا ہوں اور میں نے 50,000 قادیانیوں کی توبہ کروا دی اور انہوں نے قبول اسلام کر لیا ہے. جب یہ بات ہماری جماعت کے لوگوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ مولانا جھوٹ بول رہا ہے. اور واقعی مولانا صاحب ایک غلط بیانی کر رہے تھے. مولانا صاحب کہاں ایک ہی دورے میں اتنے بڑے مشنوں کو جو کہ کئی سال سے بنے ہوئے ان کو بند کرا سکتے ہیں. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. معلوم نہیں مسلمانوں نے ان کی بات مانی یا نہ مانی، یا انہوں نے جا کے معلوم بھی کیا کہ واقعی یہ مولوی، یہ نورانی یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں. لیکن اس کے جواب میں ہمارے مرزا طاہر نے 1993 میں بیتوں کا سلسلہ شروع کر دیا. ہر سال دگنی بیتوں کا سلسلہ شروع کر دیا. 1993 میں 2 لاکھ سے شروع کی جو کہ 2000 میں یا 2001 میں 8 کروڑ تک پہنچ گئی تھی. اب ہمارے لوگ، ہمارے علماء جو مرزا طاہر کو بتا رہے تھے یہ اسی طرح اعلان کر رہے تھے، یا مرزا طاہر از خود بھی اعلان کر رہے تھے. ہو سکتا ہے ان کا اس میں کوئی موٹیو ہو. یعنی نہ ہی ویریفائی مسلمانوں نے کیا اور نہ ہی ویریفائی احمدی نے کیا کہ یہ جو شاہ احمد نورانی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان کی سچ بھی ہے یا نہیں. جا کے دیکھیں تو صحیح وہ مشن کام کر رہے ہیں یا نہیں. اور اللہ کے فضل سے وہ مشن کام کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. میں ہرگز انکار نہیں کرتا اس سے. آج بھی افریقہ میں احمدی آباد ہیں. اسی طرح احمدیوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ مرزا طاہر سے ثبوت مانگتے کہ تم جو اعلانات کر رہے ہو یہ ہمیں دھوکے میں ڈال رہے ہو. بتاؤ کہاں ہیں یہ احمدی، کہاں ہے؟ اور تم وہ کون سا جادو منتر چلا رہے ہو تم اور تمہارے مربی، تمہارے مرا، کہ کون سی وہ فیکٹری ہے تمہارے پاس جس سے گڑا گڑ احمدی نکل رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی مرزا طاہر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی اور منو ان مان لیا. مجھے چند روز پہلے ہمارے ایک بھائی اکثر مجھے ای میل بھیجتے رہتے ہیں. ان کا نام ہے ملک سیف اللہ صاحب، اکثر ٹوم آف جوسف کے نام سے اور رنڈ ملک کے نام سے یہ لیٹر پیڈ بھیجتے ہیں، یہ خطوط بھیجتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دستاویز دکھائی جو غالباً ایک ہندوستان کے کسی اخبار کی کٹنگ تھی ختم نبوت کی، کہ دیکھیں ہندوستان میں 5 کروڑ قادیانی ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو جگایا گیا ہے کہ اٹھیں اور ان کے مشنوں ان کو آگے نہ بڑھ دیں. یہ اسلام میں یہ فتنہ ہے
اس فتنے کو ختم کریں. میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا. میرے محترم رند ملک صاحب، میرے محترم سیف اللہ ملک صاحب، ہمارے مربی، ہمارے مولوی، ہمارے خلفاء اور ختم نبوت کے مولوی لگتا ہے ایک ہی نسل سے، ایک ہی تخم سے، ایک ہی ضروریت سے ہیں. یہ انگریزی میں مقولہ ہے، یو پیٹ مائی بیک آئی پیٹ یور بیک. یہ ایک دوسرے کے کاروبار کو چمکاتے ہیں. اگر ہمارے احمدی ایک جھوٹ بولتے ہیں تو وہ مسلمان دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، اس کو سچ سمجھ کے احمدیوں کے خلاف، ان کے خلاف یہ جہاد شروع کر دیتے ہیں سو کالڈ. تو نہ ہی مسلمان کوئی ڈیٹا چیک کرتے ہیں اور نہ ہی احمدی کوئی ڈیٹا چیک کرتے ہیں. میں سیف اللہ ملک صاحب سے، ٹومب آف جیسس کرائسٹ والے ٹومب آف جیسس سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے یہ ثبوت تو میرے سامنے پیش کر دیا کہ فلاں اخبار میں، ختم نبوت کے اخبار میں یہ لکھا ہے. آپ کے پاس کون سا ڈیٹا ہے؟ آپ کے پاس انڈیا میں کتنی مساجد ہیں ذرا بتا سکتے ہیں؟ آپ کے مساجد میں کتنے نمازی آتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا انڈیا میں جو اجتماع ہوتا ہے اس میں کتنے لاکھ احمدی شرکت کرتے ہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو بڑا ویل ڈیفائنڈ تجنیدی سسٹم ہے جو کہ دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس تو وہ تجنیدی سسٹم ہونا چاہیے. پھر آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے. 5 کروڑ یا 7 کروڑ اگر نئے احمدی آئیں تو آپ کا بجٹ تو بڑھنا چاہیے. کیا آپ نے ہمیں کوئی بجٹ دکھایا؟ کیا آپ اپنے ہمیں مسجدیں دکھائیں کہ یا خالی خولی یہ ہمیں دعوے دکھائے؟ ہمیں آپ اپنا ڈیٹا دکھائیں. ہم غیروں کے ڈیٹا کو تسلیم نہیں کرتے. آپ نے تو وہی بات کی. مسیح اسلام یہ فرماتے ہیں براہین احمدیہ میں کہ یہ مسلمان، یہ لوگ یہ دن کو رات کہنے کے عادی ہیں. وہ فرماتے ہیں، وہ مسلمانوں کو نہیں فرماتے بلکہ وہ آریہ صاحبانوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ دن کو رات تو کہتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا آفتاب جو ہے وہ کہاں چھپائیں گے؟ اگر ان کو وہ ثابت کرنا پڑا دن کو رات، آفتاب کو کہاں چھپاؤ گے؟ تو میرے بھائیوں، میرے فضل احمدی یا میرے رند ملک صاحب، میرے سیف اللہ ملک صاحب، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیا کوئی آپ ان احمدیوں کو ڈیٹا دکھا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں واقعی اتنے کروڑ احمدی ہیں، آپ کے پاس اتنی لاکھ مسجدیں آ گئی ہیں، آپ نے اتنا بڑا جلسہ منعقد کیا ہے، آپ تو اجمیر شریف میں جو میلہ لگتا ہے، اجمیر شریف میں جو ان کے مزار پہ میلہ لگتا ہے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں دکھا سکتے اپنے احمدی. وہاں کئی لاکھ مسلمان آتے ہیں. آپ اس کا اگر مجھے 10واں حصہ بھی دکھا دیں جو آپ نے جلسہ میں اتنے لاکھ کا مجمع کیا ہو. اگر یہی بات ہے کہ آپ اس وقت ہندوستان میں ایک بہت بڑی نمائندگی کر چکے ہیں تو کیا وجہ ہے آپ کی پارلیمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کا خلیفہ، جب آپ کا کہتا ہوں تو میرا بھی خلیفہ ہے، میں بھی احمدی ہوں، وہ کیوں نہیں جاتا قادیان میں؟ وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں تو پریس کی آزادی ہے، وہاں تو بڑے آرام سے رہ سکتے ہیں. کیا قادیان کی مٹی اچھی نہیں لگتی؟ کیا قادیان کی دھول اچھی نہیں لگتی؟ کیا قادیان کی دال اچھی نہیں لگتی؟ کیا قادیان کے وہ غریب لوگ اچھے نہیں لگتے؟ بڑھ کے تو آپ لگاتے ہیں، لیکن آپ سے اگر ڈیٹا مانگا جائے تو آپ نہیں دے سکتے. اور فضل احمدی بھی اسی لیے بھاگ گیا. وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، وہ جانتا تھا کہ اس کا امام جھوٹ بول رہا تھا، اسی لیے وہ آج تک سامنے نہیں آیا. ملک صاحب، آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے، سیف اللہ ملک صاحب آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو ہمارے سامنے پیش کرے، ورنہ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. امید ہے ہمیں مزید گمراہ نہیں کریں گے. ہمیں
اپنے مولویوں کی مربیوں کی جو جاہل ہیں ان کی پیروی کرنے پر مجبور نہیں کریں گے. یہ ہمیں پہلے ہی بہت ذلیل کروا چکے ہیں. انہوں نے پہلے ہی اپنے مفاد کی خاطر ہمیں قربان کیا ہے، ہمارے حقوق کو روندا ہے، ہماری عزتوں کو برباد کیا ہے. میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا. یہ خلفاء دن رات مال بنا رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں. آپ کو مرزا طاہر کے بینک بیلنسز کا پتہ نہیں؟ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ جو بنا گیا، بتانے والے بتاتے ہیں کہ 8 ملین پاؤنڈ کی وہ جائیداد اپنی بیٹیوں کے لیے چھوڑ گیا. قوم کو دھوکہ دے کر، قوم کو بے وقوف بنا کر، قوم کے سامنے غلط بیانی کر کے، کلمہ شہادت پڑھ کے، اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں آج تک جماعت احمدیہ میں پیدا ہوا. اگر آپ آج بھی سچے ہیں تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ ڈیٹا ہمارے سامنے لائیں، نہ کہ ایک گمنام اخبار، وہ بھی غیروں کی، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرتے پھریں. ہمیں تجنیدی سسٹم دکھائیں، ہمیں مساجد دکھائیں، ہمیں بجٹ دکھائیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ واقعی سچے ہیں. ورنہ آپ بھی ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں جیسے دوسرے لوگ. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آپ لوگ افطرا بازیوں میں عیسائیوں سے آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے شر سے ہم سب احمدیوں کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. والسلام.